ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ. ہر ایک جو مٹیریلس ہے ان کا اپنا ایک ریڈیشنس پاور ہے جس کے اپنی ایک ویو لینتھ ہے. سب سے زیادہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج میں ان کا جو ہے کیونکہ یہ زیادہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں یہ جو ٹین کی چھتیں ہیں اور زیادہ جلدی جو ہے نا یہ انرجی ایمٹ کرتے ہیں. یہ جو ان یوزول فینامنا گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے جس میں یہ مونسون کے بارشیں چترال تک پہنچ رہی ہیں, کلاؤڈس چترال تک پہنچ رہے ہیں, ان کے اثرات لوکلائزڈ فیکٹرز کی وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے لو پریشر جس کی وجہ سے کلاؤڈس اور وہ سارے ڈرائی کلاؤڈس کے بجائے ابھی ایک کلاؤڈس کی ایک ٹائپ ہے نیمبس یا سیروسٹریٹس کلاؤڈس, اس میں زیادہ بارش کی پوٹینشیل ہے. کیونکہ اگر تھوڑا سا اگر میں اس کو گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیں ہماری جو گلوبل گرین ہاؤس گیسز ایمیشن ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین اور سی ایف سیز وہ تو پاکستان کا نہ ہونے کے برابر ہے 0.8%. اور اس کے بعد اگر دیکھیں سب سے زیادہ گلوبلی چائنا, انڈیا, یونائٹڈ اسٹیٹ سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ان کی طرف سے ہے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں لوکلائزڈ جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچرس ہیں ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ کیونکہ قدرت کا اپنا ایک اصول ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو میٹل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اللہ پاک نے ان کو زمین کے اندر چھپا کے رکھا تھا. یہ اس کے اوپر بھی ایک اپنی حکمت چھپی ہے کیونکہ ان کا انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ ہوگا تب یہ زمین کے اندر چیزیں دبی ہوئی تھی. جب سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہم نے ان چیزوں کو زمین کے اوپر لے آ کے ان کے اوپر جو ہے نا ہم نے کنسٹرکشن اور یہ جو چھتیں ہم ان سے بناتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا بڑا اثرات انوائرمنٹ کے اوپر بھی ہیں کیونکہ یہ مٹیریلز زیادہ آئرن کے بنی ہیں جس کے اوپر ایلومینیم اور جو ہے نا آپ کے اور میٹلز زنکس ان کا جو ہے نا وہ پالشنگ ہوتی ہے. ہر ایک جو مٹیریلس ہے ان کا اپنا ایک ریڈیشنس پاور ہے جس کے اپنی ایک ویو لینتھ ہے. سب سے زیادہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج میں ان کا جو ہے کیونکہ یہ زیادہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں یہ جو ٹین کی چھتیں ہیں اور زیادہ جلدی جو ہے نا یہ انرجی ایمٹ کرتے ہیں. جس ویو لینتھ کے ساتھ یہ انرجی ان سے ایمٹ ہوتی ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر ویپرز موجود ہوتے ہیں, وہ ان کو ایبزارب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھتی ہے. سورج کی شعاعیں جب آتی ہیں زمین کی طرف وہ بیسیکلی شارٹ ویو لینتھ کے ہوتے ہیں, وہ ہمارے فضا میں اتنے زیادہ ایبزارب نہیں ہوتے. جتنی ریڈیشن جو زمین سے چیزیں ریڈیوٹ ہو کے واپس جاتی ہیں وہ جس طرح ایبزارب ہوتی ہیں. تو ان میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے ٹن کی چھتوں میں وہ ایبزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے اور ریڈیشن کیپیسٹی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو ریڈیشن کیپیسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو وہ جو لانگ ویو لینتھ کے جو ہمارے جو ہیٹ ریڈیشن ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں وہ ان کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرز میں ایبزارب ہوتے ہیں ٹروپوسفیئر میں, اور یقیناً ان کا انوائرمنٹ کے اوپر بڑا ان کا امپیکٹ ہے گلوبل کلائمیٹ جو ہے چینج میں اور ٹیمپریچر انکریز ہونے میں. اس کے اوپر فردر جو ہے نا بڑی ڈیٹیل سے مطلب ایون اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ٹین کی چھتیں ہیں ان کا ہمارے ایٹماسفیئرک ٹیمپریچر انکریز کرنے میں خاص کر کے جو اسٹریٹوسفیئر اور ٹروپوسفیئر کے ٹیمپریچر انکریز کرنے میں بڑا ان کا رول ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں بہت زیادہ فیکٹرز کار فرما ہیں. ایک آپ کا لوکل جو ایریا اسپیسیفک ٹیمپریچر ہے اس کا بڑا رول ہے. ہم جب سے ہم نے مطلب ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا تو یہ چترال خاص کر کے ایریا ایسا تھا جہاں پہ مونسون کی بارشیں بالکل نہیں ہوتی تھیں, یا وہ آخری جو کلاؤڈس جو بچتے تھے وہ چترال میں جا کے اس طرح پہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا بارشیں ہوتی تھیں. نارملی چترال کو رین شیڈو ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے جب ہم مونسون کی بارشوں کی بات کریں. تو اس کے بعد سے جب گلوبل کلائمیٹ چینج ہوا ہے ٹیمپریچر انکریز ہونا شروع ہوا ہے اور لو پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ جو کلاؤڈس ہیں کیونکہ یہ جب اوپر چلے جاتے ہیں پھر ڈسینڈ کر جاتے ہیں یہ خشک ہو جاتے ہیں بیسیکلی کیونکہ اب لوکلی ٹیمپریچر اتنا کم ہو ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو گیا اور پریشر کم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ جب کلاؤڈس آ جاتے ہیں آپ کے پاس ان کو بیلنس کرنے کے لیے گلیشیئرز ختم ہو رہے ہیں. تو یہ بیلنس نہیں رہتے ہیں تو وہ کلاؤڈس جو کہ مونسون کی بارشوں کے فارم میں
پہلے خشک فارم میں آتے تھے، ابھی وہ کلاؤڈس جو ہے نا اس میں پورا ایک پوٹینشیل کے ساتھ آتے ہیں اور لوکلائزڈ ہوتے ہیں. وہ ایک خاص ایریا میں بارش آپ نے دیکھی ہوگی بارش ہوتی ہے، دوسرے ایریا میں بالکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کار فرما ہمارے لوکل فیکٹرز بھی ہیں جو کہ پریشر کم ہوتا ہے، ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کلاؤڈس اسی طرح آتے ہیں. چترال میں عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بارشیں ہیں خاص طور پر وہ سردیوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ سردیوں میں جو ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے اس سے کلاؤڈس بنتے ہیں، وہ بارشیں ایران افغانستان سے ہو کے چترال میں آ کے بارشیں برساتی ہیں. لیکن یہ جو ان یوزول فینامنا گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں یہ مونسون کے بارشیں چترال تک پہنچ رہی ہیں، کلاؤڈس چترال تک پہنچ رہے ہیں، ان کے اثرات لوکلائزڈ فیکٹرز کی وجہ سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، لو پریشر، جس کی وجہ سے کلاؤڈس اور وہ سارے ڈرائی کلاؤڈس کے بجائے ابھی ایک کلاؤڈس کی ایک ٹائپ ہے نیمبس یا سیروسٹریٹس کلاؤڈس، اس میں زیادہ بارش کی پوٹینشیل ہے، وہ چترال تک پہنچ رہی ہے. نو ڈاؤٹ اس کا گلوبل اور وارمنگ کے ساتھ، اس کا کلائمیٹ چینج کے ساتھ، اس کا لوکل فیکٹرز کے ساتھ بڑا ان کے جو ہے نا امپیکٹس ہیں.